पंजाब हुकूमत ने फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए भी फंड्स मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गंदम के इजरा की पॉलिसी बराए साल 2024-25 की मंजूरी। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम मंजूर। पंजाब में स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के तहत सैकड़ों टॉयलेट ब्लॉक्स की तामीर की जाएगी। चीन ने 1.6 अरब इंसानों को अपनी ताकत बनाकर तरक्की की। चीन की तरक्की काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। बोली जल्द पंजाब के एक अस्पताल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पहली मर्तबा पंजाब में DAP खाद के नर्ख बढ़े, ना कमी हुई। पंजाब काबीना ने फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम रिलीज करने की इजाजत दे दी। लाहौर साहिवाल सरगोदा डिवीजन के लिए 2900 रुपए मन का रेट मुकर्रर। गुजरांवाला रावलपिंडी फैसलाबाद डिवीजन में गंदम 2900 रुपए फी मन फरोख्त होगी। मुल्तान डिवीजन बहावलपुर डिवीजन DG खान डिवीजन के लिए 2800 रुपए मुकर्रर। सरकारी गंदम रिलीज से मार्केट में आटे की कीमत मुस्तहकम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से अवाम के लिए खुशखबरी। लाहौर के लिए 27 इलेक्ट्रिक बसें चीन में तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था पंजाब के दीगर जिला के लिए तकरीबन 600 बसें जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। ICC की तस्दीक। गैर मुल्की क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। भारतीय टीम इवेंट में अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। 8 टीमों के टूर्नामेंट में से भारत के मैचेस पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मकाम पर खेले जाएंगे। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी होगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की स्कूलों को फंड्स की फराहमी के लिए बड़ी शर्त। फंड्स की फराहमी तलबा की ऑनलाइन तस्दीक से मशरूत। स्कूल सरबराहान पहले तलबा की ऑनलाइन तस्दीक कराएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने PEF पार्टनर्स को आगाह कर दिया। स्कूलों को फंड्स की फराहमी अगले साल फरवरी से नए निज़ाम के तहत होगी। रूल्स की खिलाफ वर्जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ के दाखिलों पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी को नए दाखिले करने से रोक दिया। रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर नए दाखिलों से रोका गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना था पंजाब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रार तलबा का डेटा फराहम नहीं किया। पंजाब यूनिवर्सिटी को तलबा की रजिस्ट्रेशन के लिए मुतअद्दिद मरासिल भिजवाए गए। सोशल सिक्योरिटी का पहला मेडिकल कॉलेज बनाने का मंसूबा फिर लटक गया। मंसूबा इल्तवा का शिकार। गवर्निंग बॉडी से मंजूरी के बाद 6 माह बाद भी काम शुरू ना हो सका। मंसूबे का इब्तदाई पेपर वर्क ही मुकम्मल किया गया। गुज़िश्ता हुकूमत में भी ऐलान हुआ मगर मंसूबा फाइलों की नजर रहा। सरकारी मुलाजिमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। सेक्रेटेरिएट में सरकारी मुलाजिमीन का कलम छोड़ एहतजाज। मुजाहिरीन का रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे कलम छोड़ हड़ताल करने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना था जनवरी के दूसरे हफ्ते में धरना दिया जाएगा जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। पेंशन में कटौती के खिलाफ एप्का का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजिमीन ने हाथों में प्लेकार्ड उठा रखे थे। सीनियर क़यादत का कहना है हड़ताल का सिलसिला मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। 14 और 15 जनवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मुतालबात ना माने गए तो 15 जनवरी को धरना देंगे। सालाना बैनुल अक़वामी जदीद तिब्बी तालीमी और तरबियती कॉन्फ्रेंस 2024 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। प्रोफेसर बिल्किस शबीर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ख़ुसूसी लेक्चर दिया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA का शिकंजा सख्त। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 80 इमलाक सरबा मोहर। गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन, फैसल टाउन में 24 इमलाक सरबा मोहर की गई।
سیل کی گئے املاک میں نجی اسکول، دکانیں، دفاتر، ریسٹورانٹ، اسٹور اور دیگر شامل۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز، 3 روز کے دوران 1,80,00,000 بچوں کو قطرے پلائے جا چکے۔ لاہور میں 8,90,000 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی۔ لاہور میں 20 لاکھ بچوں کو پولیو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سربراہ انسداد پولیو پروگرام کا کہنا ہے والدین 5 سال تک کے بچوں کو لازمی قطرے پلوائیں۔ بجلی کا بل دینے والے لوگوں کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، پیٹرول پہ جو ٹیکس لگتا ہے، جو لوگ اپنی انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں باقاعدگی سے، ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہی اپنے جو ہے وہ اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے کی اسکیم نہیں ہوتی اس سے زیادہ کے اشتہارات یہ دے دیتے ہیں، اور آئی ٹی کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گنے کا کسان اور چھوٹا کاشتکار رل گیا، جماعت اسلامی کسانوں کی آواز بنے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے امریکہ کا پاکستانی کمپنیز پر پابندی کا اعلان قابل مذمت ہے۔ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ جماعت اسلامی 29 تاریخ کو فلسطینیوں کے حق میں ملین مارچ کرے گی۔ عوام تمام مسالک سے بالاتر ہو کر ملین مارچ میں شرکت کرے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی ٹاسک کمیٹی برائے تنظیمی امور کا دوسرا اجلاس، صوبائی کنوینر سید حسن مرتضیٰ نے اجلاس کی صدارت کی۔ میاں مصباح الرحمان چوہدری، اسلم گل سمیت دیگر کی شرکت۔ سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا جالے لاہور سے ٹرین کے ذریعے 26 دسمبر کو نوڈیروں روانہ ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کی اسموگ کے تدارک کے لیے کارروائیاں تیز، رواں ماہ 93,000 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو چالان ٹکٹ جاری، 96 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ معطل، اسموگ پھیلانے والی گاڑیوں کو 18 کروڑ 9 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک فاران بیگ کا کہنا تھا گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں بیماریوں اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کے دورے، شاہنہ اسکیم میں صفائی ستھرائی اور جھگیوں کے انخلاء کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ کی ڈی سی کو بریفنگ۔ شاہنہ اسکیم میں 1000 سے زائد خانہ بدوش اور 300 ٹینٹس موجود تھے۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا مین شاہراہوں، گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر دکھائی نہیں دینے چاہیے۔ ڈی سی لاہور کی شاہنہ اسکیم بی بلاک میں پولیو فیلڈ ورکر سے بھی ملاقات۔ وزیر معدنیات شیر علی گورشانی کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری معدنیات پرویز اقبال، ڈی جی معدنیات منصور احمد اور دیگر کی شرکت۔ وزیر معدنیات کا کہنا تھا پنک سالٹ کی برآمد بڑھانے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ جلد پنک راک سالٹ پالیسی 2024 کا مسودہ منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر معدنیات شیر علی گورشانی کا کہنا تھا ایکسپورٹرز کو رعایتی نرخوں پر اراضی فراہم کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بڑا فیصلہ، اے ٹی سی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ قانون کے مطابق معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرریوں کا معاملہ مؤخر، رولز کی حتمی منظوری تک نئے ججز کی تقرریوں کا عمل مؤخر کیا گیا۔ 21 دسمبر کو 32 رکنی جوڈیشل کمیشن کے سامنے مجوزہ رولز پیش کیے جائیں گے۔ رولز کی منظوری کے بعد جوڈیشل کمیشن کے اجلاس جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے لیے ایجنڈے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 9 مئی جناح ہاؤس میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کے کیس میں پیش رفت، انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ ملزم طیب مجید، انعام الحق، احمد، عبداللہ، وسیم، حمزہ کو اشتہاری قرار دیا گیا۔
مچھلی منڈی کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل، لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ سنگل بینچ نے مچھلی منڈی کے دکانداروں کو منتقل ہونے کا زیادہ وقت دیا۔ یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل کے لیے درخواست پر سماعت، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 22 جنوری تک جواب طلب۔ ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ پہلے بھی اس طرح کشتیاں ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حکومت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، درخواست میں موقف۔ تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف بڑے آپریشن کا حکم، سی ٹی او لاہور اماراتر کا کہنا تھا میونسپل کارپوریشن کے عملے کو ساتھ ملا کر گرینڈ آپریشنز کیے جائیں۔ وارننگ کے باوجود تجاوزات قائم کرنے والے معافی کے مستحق نہیں۔ رواں سال تجاوزات قائم کرنے پر 2611 مقدمات درج کروائے گئے۔ شہر کے تمام چوکنگ پوائنٹس کی سیف سٹی کیمروں سے سرویلنس جاری ہے۔ ایل ڈی اے ایک بار پھر احتساب کے نرخے میں ماضی میں بننے والی تعمیرات اور منصوبوں کی تحقیقات کا آغاز۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف آڈٹ نے مالی سال 2021 اور 22 کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ آڈٹ ورکس نے چیف ٹاؤن پلانر ایل ڈی اے کو ریکارڈ کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم، منظور شدہ اسکیم اور غیر منظور شدہ اسکیموں کا ریکارڈ طلب۔ ایل ڈی اے کے شعبہ ہاؤسنگ 7 کارپوریشن جوہر ٹاؤن کے ڈی بلاک میں کارروائی کی گئی۔ اسکول سائٹ کو قبضہ مافیا سے واگزار کروا لیا گیا۔ پلاٹ نمبر 658 ڈی اسکول سائٹ پر کی گئی 4 دیواری اور گیٹ مسمار۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 معظم رشید کی سربراہی میں آپریشن کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری اراضی واگزار کروانے کا حکم، لاہور میں ایک سرکاری ادارے کی اراضی پر دوسرے ادارے کا قبضہ۔ ایل ڈی اے کی سرکاری اراضی پر سالڈ ویسٹ ڈمپنگ اور کلیکشن پوائنٹ بننے کا انکشاف۔ سبززار میں 2 ارب مالیت کی 90 کنال اراضی پر ڈمپنگ اور کلیکشن سینٹر بن گیا۔ بغیر منظوری اراضی استعمال کرنے پر ایل ڈی اے کا سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی کو خط ارسال۔ ایف آئی اے لاہور زون کی رواں سال کی کارروائیاں، مختلف جرائم میں ملوث 727 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان میں 111 اشتہاری اور 4 ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز شامل ہیں۔ رواں سال 1501 مقدمات کا اندراج اور 195 ملزمان کو عدالت سے سزائیں دلوائی گئی۔ ایف آئی اے نے ملزمان سے 70,000 امریکی ڈالر اور 3 کروڑ سے زائد غیر ملکی کرنسی برآمد کی۔ دربار پولیس کا اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ، ڈکیتی اور اغوا کے مقدمات میں مفرور 5 اشتہاری گرفتار۔ مفرور اشتہاری دربار، گوال منڈی سمیت شیخوپورہ پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان میں ندیم، عمر گل اور دیگر شامل۔ کارروائی کا آغاز۔ کرسمس اور نیو ایئر نائٹ کی آمد، ڈولفن اسکواڈ منشیات فروشوں کے خلاف متحرک۔ ریواز گارڈن ڈولفن نے دیسی شراب کی سپلائی ناکام بنا دی۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم گرفتار، منشیات اور دیسی شراب برآمد۔ ملزمان بلال کو قانونی کارروائی کے لیے ساندا پولیس کے حوالے کیا گیا۔ کیتھیڈرل چرچ میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب، صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت۔ صوبائی وزیر نے بشپ ندیم کامران اور مسیحی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کرسمس کیک کاٹا۔ ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ صوبائی وزیر نے امن، محبت اور یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا۔ برائلر پھر مہنگا ہونے لگا، مرغی کا گوشت 22 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 439 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے نرخ بھی 15 روپے بڑھ گئے۔ ہول سیل میں 289، پرچون میں 303 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی قیمت مستحکم، فی درجن انڈے 324 روپے کی سطح پر برقرار۔ مہنگی
سبھی سبزیاں اور پھل غریب کی دسترس سے دور. پیاز 160, ٹماٹر 220, لہسن 720, ادرک 500 روپے کلو میں فروخت. سبز مرچ 160, لیمو 100, آلو 120, میتھی 80, کریلے 180, گوبھی 120, بھنڈی 480, شملہ مرچ 250 روپے فی کلو ہو گئی. فروٹر 250, کیلا 160 روپے فی درجن, انار 850, انگور 450, سیب 320, پپیتا 300, امرود 160 روپے فی کلو میں دستیاب. ناقص اور غیر معیاری پانی سپلائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن. واٹر سیفٹی ٹیموں کے گلوبل مارکیٹ، بلال پارک اور کینال بینک میں چھاپے. سیمپل فیل ہونے پر 3 واٹر فلٹریشن پلانٹس بند. پانی میں آرسینک اور دیگر جراثیموں کی موجودگی پائی گئی. پیکنگ کے لیے ناقص بوتلوں اور جعلی لیبلنگ کا استعمال کیا جا رہا تھا.